السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج عدالت میں کیا ہوا؟ آج عدالت میں بڑی جو ہے نا جناب چترول ہوئی ہے ظہیر کی، اور جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا تھا کہ جسٹس عمر سیال نے کہہ دیا تھا کہ اب کیس کو جو ہے لیٹ نہیں کرنا، کوئی بھی ایسی سماعت، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے ڈیلے ہو یہ سارا کیس، تو اس وجہ سے اب آپ نے فوری طور پہ اس پہ عمل کرنا ہے اور کام۔ اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا، کیونکہ جب سماعت ہوئی تو اس میں جو جی ایم فاروقی صاحب کی طرف سے وکیل آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی ایم فاروقی صاحب جو ہیں وہ گاؤں گئے ہوئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تاکہ وہ واپس آ جائیں، جس پہ سختی سے جسٹس عمر سیال صاحب نے کہا کہ آپ کو مزید وقت نہیں دیا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی آپ کو پابند کیا ہے کہ کوئی اگر درخواست اس لیول کی ہے کہ وہ قابل سماعت ہے تو وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ مطلب اب جج بھی سمجھ گئے ہیں، ججز بھی یہ تمام معاملے کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیس جو ہے اتنا پینڈنگ ہو رہا ہے وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو فضول درخواستیں دیتے ہیں، اور کوئی اس پہ مطلب کچھ کو ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور آج ایک اور بات سامنے آئی جو میں نے ابھی جو پہلے وی لاگ کیا اس میں تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ 95% یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اس کا شوہر نہیں ہے، کیونکہ جو دوسرے کیسز تھے جیسے نمرا کا کیس تھا یا کوئی اور کیس تھا، اس میں اجازت دے دی جاتی ہے جس میں ججز یہ سمجھتے ہیں یا عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بچی کی مرضی شامل تھی، یا پھر یہ جو نکاح ہے وہ صحیح ہے، جعلی نہیں ہے، پھر وہ اجازت دے دیتے ہیں قانونی اور شرعی حیثیت سے کہ بھئی خامد ہے اور اس کو ملنا چاہیے اپنی زوجہ سے۔ تو اگر انہوں نے اجازت نہیں دی، وہ کہیں پر بھی ہے، چاہے وہ پہلے شیلٹر ہوم میں تھی، چاہے ابھی والدین کے پاس ہے، نکاح جس کو یہ لے کے پھرتے ہیں نا، اپنا جو جعلی ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے پھرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے پورے پاکستان کو پاگل بنایا ہوا ہے، تو یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس میں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی، اور بہت سے حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے۔ دوسرا، جبران ناصر کے لیے ویسے ہی ہیٹس آف ہیں، ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے فیورٹ ہیں، اور جس طرح وہ کیس لڑتے ہیں اور جو سوالات اٹھاتے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں بالکل، اور یہ ان کی کامیابی ہے۔ ایسی بہت سی بچیاں، ایسے بہت سے کیسز وہ حل کرتے ہیں اور اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے پیارے بھائی ہیں فیاض رامے، ان کا کیا کہنا ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم فیاض بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی آج بہت اہم جو ہے وہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس میں کچھ کویسچن جو ہیں وہ میرے ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ نمرا کا آپ نے کیس دیکھا، وہ حالانکہ ڈیفرنٹ تھا لیکن آیا اسی سین میں وہ، اور اس میں جو ہے خامد جو تھا، جو نکاح ان کا ہوا تھا، پوری اس کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ بالکل اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جعلی ہے نکاح، اور یہ جو شور بنا پھر رہا ہے اس کو اجازت نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں وہی بات ہے نا، آگے جو کہ کیس پہ اس کا اثر پڑے گا، اس سے جو لوگ ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ٹرائل ہے اس میں کتنی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 95% جو ہے وہ یہ ثابت ہو گیا کہ جعلی نکاح ہے، کیونکہ اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے اور یہ جو ہمارا عدالتی ایک نظام ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک ملاقات، اگر یہ نکاح نامہ اصلی ہوتا، نکاح اصلی ہوتا، جائز ہوتا، تو لازمی اس کو ایک موقع دیا جاتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تھوڑا تفصیل آپ بتائیں، اور اپنا جو ایک قانونی اس کے اوپر جو آپ کی رائے ہے وہ کیا بنتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملزم ظہیر کی جانب سے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کے حوالے سے، تو آج ملزم ظہیر کی ایک اور درخواست یہی بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کے حوالے سے خارج کر دی گئی ہے، اور اس میں معزز عدالت نے یہ جو درخواست ہے انفرکشیس ہونے کی بیسس پہ خارج کی ہے، ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کیا ہے۔
اور اس میں بیس یہی کلیم کیا گیا ہے جب یہ اپلیکیشن دی گئی تھی اس وقت بچی جو تھی وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھی اور ملزم ظہیر نے یہ اپلیکیشن دی تھی بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کے حوالے سے. تو اب عدالت نے اس پہ چونکہ 6 جنوری کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد بچی جو ہے وہ والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور تقریباً 16 میٹنگز اس کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے اسٹاف سے بھی ہو چکی ہیں اور اس میں بھی اس نے پازیٹیو رویہ شو کیا ہے. تو بچی ہیپیلی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ مقیم ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ اپلیکیشن اس وقت دی گئی تھی جب بچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے معزز عدالت نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے انفرکشس دیتے ہوئے ناٹ مینٹینیبل قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کر دیا ہے ان کی اس اپلیکیشن کو. تو اس طرح سے ملزم ظہیر کی ایک اور اپلیکیشن خارج ہو گئی ہے. میں مختصر یہی کہوں گا کہ جب یہ اپلیکیشن دائر کی گئی تھی میں نے اسی وقت ہی یہ بات کر دی تھی کہ یہ اپلیکیشن ناقابل سماعت ہو چکی ہے اور انفرکشس قرار ہو چکی ہے. تو یہ اس کی اپلیکیشن خارج ہوگی اور الحمدللہ اس کیس میں ہم نے جو بھی بات کی اس میں حقائق کے اوپر اور حق اور سچ کے اوپر کی اور آج اس کی ایک اور اپلیکیشن خارج ہوئی. اب معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ 4 اپریل کو ٹرائل کورٹ کی سماعت ہے جس میں جو مفروض ملزمان ہیں ان کے نان بیلیبل وارنٹ ہے. اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی پولیس عدالت میں اور باقیوں کی حد تک فرد جرم لگنے کے بعد اس میں ٹرائل وغیرہ کا باضابطہ طور پہ آغاز ہوگا. تو اس میں جو کمپلیننٹ ہے اس کو یہی ہوگا کہ وہ اپنے ایویڈنس اور یہ تمام تر چیزیں عدالت میں پیش کرے اور اس سے پہلے تاکہ اور ملزم کو جزا سزا کی طرف لے کر جائے. اس سے پہلے بھی بہت زیادہ عدالتیں جو ہے ملزم ظہیر کے بارے میں کافی سخت ریمارکس دے چکی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ایک عدالت نے ملزم ظہیر کے بارے میں یہ ریمارکس دیے تھے کہ اس کیس کو فوراً جو ہے پرائرٹی بیسس پہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور اس طرح کی مسلینیس اپلیکیشن جو ہے اس سے ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے اور عدالتوں کو وقت ضائع ہوتا ہے اور اس طرح کی مسلینیس اپلیکیشن سے اوائڈ کیا جائے. تو اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ملزم ظہیر کی تمام اپلیکیشن ڈے بائی ڈے خارج ہو رہی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اگر اس میں ٹرائل میں بہتر طریقے سے کمپلیننٹ جو ہے وہ اپنے ایویڈنس پیش کرے گا تو ملزم کی جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ اب بہت جلد کنکلوژن کی طرف جائے گا. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں اس کیس میں فردر اب اس میں آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہی میں کروں گا اور جو ایک حق پہ اور سچ پہ مبنی بات ہوگی وہ کروں گا. جی انفرکشس ہو کے ڈسمس ہو گئی ہے. انہوں نے جب درخواست لگائی تھی عدالت میں تو اس وقت بچی شیلٹر ہوم میں مقیم تھی تو عدالت سے اس وقت انہوں نے استدعا کی تھی کہ ہمیں شیلٹر ہوم میں بچی سے ملنے کی درخواست اجازت دی جائے مگر چونکہ بچی جنوری کے مہینے سے والدین کے ساتھ قیام پذیر ہے اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر والوں کی ریگولر رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں کہ بچی خوش ہے مطمئن ہے والدین کے ساتھ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اب اس اپلیکیشن کا کوئی وجود نہیں تھا اور پچھلی تاریخ پہ جب یہی سوال کیا تھا عدالت نے کہ اپلیکیشن کیسے مینٹینیبل ہے تو وکیل صاحب نے وقت مانگا تھا. تو جنوری میں جب لاسٹ آرڈر ہوا تھا تو وکیل صاحب کو یہ ڈائریکشنز ریٹن آرڈر میں تھیں کہ اگلی پیشی پہ آپ نے ہر حال میں آنا ہے اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کی غیر حاضری نہیں پھر فیصلہ ہوگا. تو آج جس وجہ سے بھی مدعی کے وکیل اپلیکینٹ کیس میں وکیل نہیں تھے تو چونکہ ویسی انفرکشس ہو گئی تو اپلیکیشن ڈسمس کر دی. جی انفرکشس ہو کے ڈسمس ہو گئی ہے. انہوں نے جب درخواست لگائی تھی عدالت میں تو اس وقت بچی شیلٹر ہوم میں مقیم تھی تو عدالت سے اس وقت انہوں نے استدعا کی تھی کہ ہمیں شیلٹر ہوم میں بچی سے ملنے کی درخواست اجازت دی جائے مگر چونکہ بچی جنوری کے مہینے سے والدین کے ساتھ قیام پذیر ہے اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر والوں کی ریگولر رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں کہ بچی خوش ہے مطمئن ہے والدین کے ساتھ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اب اس اپلیکیشن کا کوئی وجود نہیں تھا اور پچھلی تاریخ پہ جب یہی سوال کیا تھا عدالت نے کہ اپلیکیشن کیسے مینٹینیبل ہے تو وکیل صاحب نے وقت مانگا تھا. تو جنوری میں جب لاسٹ آرڈر ہوا تھا تو وکیل صاحب کو یہ ڈائریکشنز ریٹن آرڈر میں تھیں کہ اگلی پیشی پہ آپ نے ہر حال میں آنا ہے اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کی غیر حاضری نہیں پھر فیصلہ ہوگا. تو آج جس وجہ سے بھی مدعی کے وکیل اپلیکینٹ کیس میں وکیل نہیں تھے تو چونکہ ویسی انفرکشس ہو گئی تو اپلیکیشن ڈسمس کر دی. جی انفرکشس ہو کے ڈسمس ہو گئی ہے. انہوں نے جب درخواست لگائی تھی عدالت میں تو اس وقت بچی شیلٹر ہوم میں مقیم تھی تو عدالت سے اس وقت انہوں نے استدعا کی تھی کہ ہمیں شیلٹر ہوم میں بچی سے ملنے کی درخواست اجازت دی جائے مگر چونکہ بچی جنوری کے مہینے سے والدین کے ساتھ قیام پذیر ہے اور اس میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر والوں کی ریگولر رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں کہ بچی خوش ہے مطمئن ہے والدین کے ساتھ اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو اب اس اپلیکیشن کا کوئی وجود نہیں تھا اور پچھلی تاریخ پہ جب یہی سوال کیا تھا عدالت نے کہ اپلیکیشن کیسے مینٹینیبل ہے تو وکیل صاحب نے وقت مانگا تھا.
تو جنوری میں جب لاسٹ آرڈر ہوا تھا تو وکیل صاحب کو یہ ڈائریکشنز ریٹن آرڈر میں تھی کہ اگلی پیشی پہ آپ نے ہر حال میں آنا ہے اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کی غیر حاضری میں پھر فیصلہ ہوگا. تو آج جس وجہ سے بھی مدعی کے وکیل ایپلیکینٹ کیس میں وکیل نہیں تھے تو چونکہ ویسی انفرکچس ہو گئی تو ایپلیکیشن ڈسمس کر دیں.